ترجمہ و تذکیر سورۃ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ شکر اللہ ہی کے لیے ہے، عالم کا پروردگار، سراسر رحمت، جس کی شفقت ابدی ہے، جو روز جزا کا مالک ہے۔ پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت بخش دے، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے عنایت فرمائی، جو نہ مغضوب ہوئے ہیں نہ راہ سے بھٹکے ہیں۔ ترجمہ: جاوید احمد غامدی۔ بندے کے لیے کسی کام کا سب سے بہتر آغاز یہ ہے کہ وہ اپنے کام کو اپنے رب کے نام سے شروع کرے۔ وہ ہستی جو تمام رحمتوں کا خزانہ ہے، جس کی رحمتیں ہر وقت ابلتی رہتی ہیں، اس کے نام سے کسی کام کا آغاز کرنا گویا اس سے یہ دعا کرنا ہے کہ تو اپنی بے پایہ رحمتوں کے ساتھ میری مدد پر آ جا اور میرے کام کو خیر خوبی کے ساتھ مکمل کر دے۔ یہ بندے کی طرف سے اپنی بندگی کا اعتراف ہے اور اسی کے ساتھ اس کی کامیابی کی الہی ضمانت بھی۔ قرآن کی یہ خصوصیت ہے کہ مومن کے قلبی احساسات کے لیے صحیح ترین الفاظ مہیا کرتا ہے۔ بسم اللہ اور سورہ فاتحہ اسی نوعیت کے دعائیہ کلام ہیں۔ سچائی کو پا لینے کے بعد فطری طور پر آدمی کے اندر جو جذبہ ابھرتا ہے، اسی جذبے کو ان الفاظ میں مجسم کر دیا گیا ہے۔ آدمی کا وجود اس کے لیے اللہ کا ایک عظیم عطیہ ہے۔ اس کی عظمت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے، اگر کسی آدمی سے کہا جائے تم اپنی دونوں آنکھوں کو نکلوا دو یا دونوں پیروں کو کٹوا دو، اس کے بعد تم کو ملک کی بادشاہی دے دی جائے گی، تو کوئی بھی شخص اس کے لیے تیار نہ ہوگا۔ گویا کہ یہ ابتدائی قدرتی عطیے بھی بادشاہ کی بادشاہی سے زیادہ قیمتی ہیں۔ اسی طرح آدمی جب اپنی گرد و پیش کی دنیا کو دیکھتا ہے تو یہاں ہر طرف خدا کی مالکیت اور رحمیت ابلتی دکھائی دیتی ہے۔ اس کو ہر طرف غیر معمولی اہتمام نظر آتا ہے۔ اس کو دکھائی دیتا ہے کہ دنیا کی تمام چیزیں حیرت انگیز طور پر انسانی زندگی کے موافق بنا دی گئی ہیں۔ یہ مشاہدہ اس کو بتاتا ہے کہ کائنات کا یہ عظیم کارخانہ بے مقصد نہیں ہو سکتا۔ لازمی طور پر ایسا دن آنا چاہیے جب ناشکروں سے ان کی ناشکر گزار زندگی کی باس پرس کی جائے اور شکر گزاروں کو ان کی شکر گزار زندگی کا انعام دیا جائے۔ وہ بے اختیار کہہ اٹھتا ہے کہ خدایا، تو فیصلے کا دن کا مالک ہے، میں اپنے آپ کو تیرے آگے ڈالتا ہوں اور تجھ سے مدد چاہتا ہوں، تو مجھ کو اپنے سائے میں لے لے۔ خدایا، ہم کو وہ راستہ دکھا جو تیرے نزدیک سچا راستہ ہے، ہم کو اس راستے پہ چلنے کی توفیق دے جو تیرے مقبول بندوں کا راستہ ہے، ہم کو اس راستے سے بچا جو بھٹکے ہوئے لوگوں کا راستہ ہے، یا ان لوگوں کا جو اپنی ڈھٹائی کی وجہ سے تیرے غضب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا مطلوب بندہ وہ ہے جو ان احساسات و کیفیات کے ساتھ دنیا میں جی رہا ہو۔ سورہ فاتحہ اس بندہ مومن کی چھوٹی تصویر ہے اور بقیہ قرآن اس بندہ مومن کی بڑی تفسیر وحید الدین خان، آواز و بیان سراج الدین۔